الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. محترم احباب، قرآن حکیم میں سے سورہ کہف کی ابتدائی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. کہف کا معنی غار ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام بھی کہف رکھا گیا. بڑی فضیلت والی سورہ ہے. ہر جمعے کو اس کو پڑھنے کا حکم ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. اس کے اندر ابتدا کے اندر قرآن حکیم کی حقانیت کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. دنیا کو مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے پانی سے یہ بھی سمجھایا ہے. مومن اور کافر کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے. ذی القرنین کا سکندر کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے. آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو اس کا بھی اجمالی تذکرہ یہاں پر موجود ہے اس سورہ کے اندر. یعنی بہت سارے موضوعات اس سورہ کے اندر، کچھ واقعات، کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں. ابتدا کے اندر جو آیتیں میں نے پڑھی، یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہیں جن کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی تعریفوں سے، اس کی حمد و ثنا سے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. ولم یجعل لہ عوجا، جس کتاب کے اندر ذرہ برابر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کجی یا ٹیڑھا پن نہیں ہے. قیمہ، بالکل سٹیٹ، سیدھی سیدھی کتاب ہے. قیمہ لینذر باسا شدیدا، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، عذاب شدید ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جائے جنہوں نے اچھے عمل کیے. ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر اللہ نے رکھا ہے.
ان کے ایمان کے بدلے میں اور ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں۔ ماکثین فیہ ابدا، اب اس اجر کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی انہیں اس اجر سے نکالا نہیں جائے گا جو اللہ ایمان والوں کو اجر عظیم سے دے گا انہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے اس کتاب کے اندر، تنبیہ ہے، انہیں متنبہ کرنا ہے۔ کن لوگوں کو؟ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ہی ان کے بڑوں کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے۔ کابرت کلمتن، کابرت کلمتن، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ تخرج من افواہہم، یہ اپنے منہوں سے جو بات کر رہے ہیں نا، اپنی زبانوں سے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ سچ نہیں بول رہے، یہ تو جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تھوڑی جی چیز ذرا سی نا اولا بٹن تھڑلا کیتا تھوڑا جا کٹا ہوا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے میرا پیغمبر، ان لم یؤمنوا بہذا، اگر وہ اس کتاب کو نہ مانے، اگر اس دلیل کو وہ نہ مانے، اللہ کی اس بات کو وہ تسلیم نہ کریں، کیا تو اپنی جان اس کے اندر لگا دے گا، ختم کر دے گا اپنی جان اس کے اندر۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، بے شک ہم نے ما علی الارض، یہ جو دنیا کے اوپر ہم نے جو بنایا نا زمین پر، یہ تمہیں جو کچھ بھی زمین پہ نظر آ رہا ہے، انا جعلنا ما علی الارض، یہ گھاس ہے، سبزہ ہے، جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی تمہیں دکھائی دے رہا ہے، زینت اللہ، اسے ہم نے اس زمین کی زینت بنایا، اسے ہم نے یہ زیبائش بنایا ہے زمین کی، ہم نے سجایا ہے زمین کو ان چیزوں سے، زمین کی خوبصورتی بنا دی ہے ہم نے ان چیزوں سے۔ کیوں بنائی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس زمین پر رہتے ہوئے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اعمال کے حسن سے اس زمین کو کون بھرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور ہم ہی ہیں کہ ایک دن آئے گا صعیداً جرزا، ہم اس زمین کو بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے، بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ سورہ کہف کی ابتدائی 8 آیتیں ہیں۔ کتاب کا تصور بھی دیا کہ اللہ نے جو اپنے نبی پہ اتاری کتاب، اس کے آزمائش کا تصور بھی دیا کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ بیچ میں تردید بھی آئی کہ یہ جو دنیا کہتی ہے اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، عیسائیت کی تردید ہے، اس کے اندر یہودیوں کی تردید ہے کہ جو قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، یا یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ اللہ نے عزیر کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا. اللہ نے یہاں پہ کہا کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے پاس کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے، لیکن الا کذبا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں. اللہ اکیلا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ واحد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ دنیا، یہ زمین، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس کی ایک ایک چیز دنیا کی سجاوٹ ہے، ایک ایک چیز دنیا کی زینت ہے، ایک ایک چیز دنیا کی زیبائش ہے. زمین کی پہاڑ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اللہ نے یہ ساری چیزیں بنا کر زمین کو رونق بخشی، زمین کو ستھرائی بخشی، زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجا دیا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے زینت دے دی، زمین کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کر دی، زمین کو اللہ نے حسن عطا کر دیا ان چیزوں کے ذریعے، زمین کو اللہ نے جمال عطا کر دیا ان چیزوں کے ذریعے. لیکن اللہ کہتا ہے انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، ایک دن آئے گا یہ چٹیل میدان بن جائے گا، بالکل صاف ہو جائے گا، نہ اس پہ پہاڑ رہیں گے، نہ اس پہ درخت رہیں گے، نہ اس پہ آبشار دریا سمندر رہیں گے، نہ اس کے اوپر کوئی رونق کی چیز رہے گی، نہ اس کے اوپر جلنے والا کمکمے کرنے والا آسمان رہے گا، نہ اس کے اوپر ستارہ جلے گا، نہ اس کے اوپر سورج تپش دے گا، نہ اس کے اوپر چاند روشنی دے گا، نہ اس کے درختوں پہ پھل لگیں گے، نہ فصلیں ہوں گی. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، چٹیل میدان اللہ اسے بنا دے گا. میرے اللہ نے سمجھایا اسی سورہ کہف کے اندر. آگے چل کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا رکوع اس پر لے کے آئے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ زمین کی زندگی، یہ زمین، اس کے اوپر رہنے والے انسان، اس کے اوپر رہنے والے جنات، اس کے اوپر بسنے والے کیڑے مکوڑے، اس کے اوپر بسنے والے درندے، حشرات الارض، اس کے اوپر بسنے والے پرندے، اس کے اوپر زیرو، ہر چیز جو موجود ہے، جامد ہے، غیر جامد ہے، زیرو ہے، غیر زیرو ہے، اس کے اندر کوئی رونق ہے یا نہیں ہے، ہر چیز اللہ کہتا ہے ایک دن ختم ہوگی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے سب سے پہلے میری دنیا کی زندگی کی مثال دے کے سمجھایا. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اللہ کہتا ہے میرا نبی، میرا پیغمبر، انہیں بیان کر کے بتا، انہیں بیان کر کے بتا، ان کے سامنے آیتیں کھول کے سنا. دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اسی سورہ کے اندر آگے چل کے آیتیں ہیں اگلے رکوع کی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے صرفنا پھیر پھیر کر، ہم نے گما گما کے، ہم نے ادھر ادھر سے کر کرا کے، فی ھذا القرآن، ہم نے اس قرآن سے لوگوں کے لیے من کل مثل، مثالیں بیان کی ہیں. ہر قسم کی مثالیں موجود ہیں. مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے، چونٹی کی مثال ہے، حشرات الارض کی مثال ہے، پہاڑ کی مثال ہے، زمین آسمان کی مثال ہے، گھاس کی مثال ہے، ہر چیز کی مثال اللہ نے اس کے اندر درج کی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ مثالیں دے کے سمجھاتا ہے انسان سمجھ جائے، دلائل دے کے سمجھاتا ہے کہ انسان سدھر جائے. میرے اللہ نے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان بڑا جھگڑالو ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں جھگڑا کر رہا ہے، پیدا کردہ چیزوں میں دلائل تلاش کر رہا ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر یہ جھگڑے کھڑے کر رہے ہیں. میرے اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ، میرا پیغمبر بیان کر
ایک مثال دنیا کی زندگی کی بھی انہیں بتا. مثل الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ کمائن پانی کی طرح ہے. یہ جو آپ عام کہتے ہیں نا کہ زندگی کیا ہے، پانی کا ایک بلبلہ ہے. عام ہماری زبان میں بولا جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے، پانی کا ایک بلبلہ ہے. میرا رب کہتا ہے واضرب لہم مثل الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ کمائن، جیسے پانی ہوتا ہے. پانی کدھر سے اتر رہا ہے؟ انزل اللہ من السماء، اللہ اسے آسمانوں سے اتارتا ہے. فاختلط به نبات الارض، جب یہ زمین پہ پڑتا ہے نا تو زمین سے پھر کیا نکلتا ہے جی؟ ہریالی نہیں نکلتی، گھنی گھاس نکلتی ہے، جھاڑیاں نکلتی ہیں، سبزہ نکلتا ہے، درخت نکلتے ہیں، درختوں پہ سبزہ لگتا ہے بارشوں کی وجہ سے، پھر وہ درخت پھل لے کے آتے ہیں، پھر تم اتار کے مزے سے وہ پھل کھاتے ہو. فاختلط به نبات الارض، گھاس گنی اللہ اگا دیتا ہے، جنگلات باغات تمہارے اس پانی کے ذریعے سے اللہ نکال دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فاصبح حشیما، ایک وقت آتا ہے وہ گھاس کیا ہوتی ہے جی؟ چورا چورا ہو جاتی ہے. تم کاٹتے ہو، چورا کر دیتے ہو، جانوروں کو کھلا دیتے ہو، پھر گھاس کے تنکے بکھر جاتے ہیں. پھر میرا رب کہتا ہے تذروہ الریاح، جب وہ چورا چورا ہو جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تذروہ الریاح، پھر ہوا چلتی ہے، اسے اٹھاتی ہے، دور پھینک دیتی ہے، پھر ہوا ادھر سے چلتی ہے، اسے کہیں اور پھینک دیتی ہے. وہ گھاس کے تنکے اب بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں، بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں. فضا ہوائیں انہیں اڑا اڑا کے ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں. وقال اللہ علی کل شیء مقتدرا، یہ قدرت کاملہ والا کون ہے؟ اللہ. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ پانی سے پانی برساتا ہے، گھاس اگاتا ہے، چورا چورا کرتا ہے، پھر اسے ہوائیں کے ذریعے ادھر ادھر پھیلا دیتا ہے. وقال اللہ علی کل شیء مقتدرا، ہر چیز پر قادر مطلق کون ہے؟ اللہ ہے مقتدرا. پھر اللہ نے فرمایا المال والبنون، یہ جو دنیا کی حیات تمہاری ہے نا، یہ ما علی الارض، زمین کے اوپر، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے اسے کیا بنایا ہے؟ یہ جو تمہارے پاس مال ہے ڈھیروں، والبنون یہ جو تمہارے پاس اولاد ہے ڈھیروں، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ زینت. دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ رونق. یہ تمہارے گھر کی رونق ہے، تمہارے بستی کی رونق ہے، تمہارے رشتے کی رونق ہے، تمہاری زندگی کی رونق اور زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. لیکن اللہ کہتا ہے یاد رکھنا، مال میں اتنا مگن نہ ہو جانا، اولاد میں اتنا مگن نہ ہو جانا کہ کہیں نیکیاں کرنی چھوڑ دو، اعمال صالحہ کرنا چھوڑ دو. آگے اللہ نے کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. دیکھو باقی رہنے والی جو چیز ہے نا تمہارے لیے، وہ کیا ہے؟ تمہارے اعمال صالحہ. بقا کسے ہے؟ نہ اولاد کو ہے. بقا کسے ہے؟ نہ مال کو ہے. بقا کسے نہیں؟ نہ تمہارے گھر کو ہے. یہ تو بدل جاتا ہے. لیکن یاد رکھو والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تمہارے اچھے عمل ہیں. خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے پاس ثواب کے لحاظ سے بھی، اجر کے لحاظ سے بھی، وخیر عملا، اور توقع رکھنے کے لحاظ سے بھی. یعنی جنہوں نے اچھے عمل کیے نا، اللہ سے توقع رکھیں کہ اللہ انہیں اچھا اجر دے گا. اللہ سے توقع رکھیں وخیر عملا، اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ انہیں کامیابی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں اللہ پکڑائے گا. پھر اللہ آگے کہتا ہے
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ایک دن آئے گا اللہ پہاڑوں کو چلائے گا. نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اللہ اس زمین کی رونق اور زمین کی میخیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ جبال میقات، یہ کیا ہے؟ یہ میخیں ہیں زمین کی، پہاڑ اللہ نے گاڑ دیا ان کو زمین پر. پھر میرے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اللہ پہاڑوں کو چلائے گا. سورہ شمس کے اندر یا دوسری صورتوں کے اندر اللہ نے فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالَ، اللہ انہیں چلائے گا پہاڑوں کو، پھر اللہ انہیں کوٹے گا. سرابا، یہ ریتا بن جائیں گے. اور سورہ قاریہ کے اندر کیا ہے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالَ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ تمہیں قیامت کے دن دنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. روئی پنجنی کے اندر جب روح ڈالتے ہیں نا تو ذرے نکلتے ہیں نا، اڑتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اتنے مضبوط پہاڑ، انہیں چلائے گا، انہیں کوٹے گا، انہیں ریزہ ریزہ کرے گا دنی ہوئی روئی کی طرح، یہ اڑیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور یہ زمین بالکل صاف ہو جائے گی. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین بالکل صاف ہو جائے گی. جو اس کے اوپر ہے وہ اس کے اوپر نہیں رہے گا، جو اس کے اوپر ہے وہ اس کے اوپر نہیں رہے گا، جو اس کے بیچ میں ہے وہ بھی اس کے بیچ میں نہیں رہے گا. میرے اللہ نے قرآن میں کہا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ اپنے بوجھ باہر پھینکے گی زمین. وَتَخَلَّتْ، اپنا پیٹ خالی کر دے گی. مردے باہر، انسانیت کے وجود باہر، اس کے خزانے باہر، اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں یہ باہر نکال کے مارے گی. وَتَخَلَّتْ، اپنے پیٹ کو خالی. وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم انہیں لائیں گے، پکڑ کے اکٹھا کریں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ، معاشر کے میدان میں انہیں پکڑ کے لایا جائے گا ساری انسانیت کو. آج حشر کا دن ہے، سب اکٹھے ہوں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اللہ کہتا ہے کوئی بھی پیچھے نہیں بچے گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی پیچھے نہیں بچے گا. وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب تیرے رب کے سامنے صفے باندھ کے وَأُعْرِضُوا، پیش کیے جائیں گے. فرشتے لائیں گے پکڑ کے، انسانوں کی قطاروں کی قطاریں سر جھکے ہوئے وَأُعْرِضُوا، رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور پھر اللہ کہے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آج میں تمہیں لے آیا نا، آگے نا تم لوٹ کے میرے پاس. کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جس طرح اس اللہ نے پہلی مرتبہ ہمیں دنیا کی زندگی دی، اسی طرح ہمارے وجود کے بکھرنے کے بعد اللہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندگی دے گا، ہمارے اعضاء کو اکٹھا کرے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب پھیلائی دی جائے گی، ترازو رکھ دیا جائے گا، اعمال نامے ہر بندے کے سامنے کھول دیے جائیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اب جو مجرم لوگ تھے میرا اللہ کہتا ہے تو دیکھے گا، اپنی نگاہوں سے دیکھے گا. مشفقین مما فی، اس اعمال نامے میں جو لکھا ہے، مشفقین، یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے مجرم لوگ. وَيَقُولُونَ، اور اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے پتہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، یا ویلتنا، ہائے افسوس، مارے گئے، ہلاک ہو گئے، تباہی اور بربادی لکھ دی گئی ہمارے لیے. ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹی چیز، کوئی بڑی سے بڑی چیز، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی بڑے سے بڑا عمل، کوئی رائی کے دانے کے برابر گناہ، کوئی رائی کے دانے کے برابر نیکی،
کوئی پہاڑ کے برابر گناہ، کوئی پہاڑ کے برابر نیکی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کوئی بھی نہیں چھوٹی، ہر چیز اس کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، سب کے سامنے ان کے اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کی 14 نمبر آیت میں نے اس آیت کے اندر کیا پڑھا کہ اللہ نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ساری کس لیے بنائی ہیں؟ دنیا کی زینت، زیبائش، دنیا کی آرائش، دنیا کی سجاوٹ، دنیا کی رونق، دنیا کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں بنا کر رکھ دی انسان کے لیے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران 14 نمبر کہ زُجِّنَ، مزید وضاحت اللہ نے کی، زُجِّنَ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا، تزیین و آرائش کر دی، حسن دے دیا، خوبصورتی دے دی، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث۔ میرے اللہ نے فرمایا یہ عورتیں تمہاری، یہ تمہارے بیٹے، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے یہ ڈھیر جو تمہارے پاس موجود ہیں، والخیل المسومہ، یہ تمہارے نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام، یہ تمہارے مویشی، والحرث، یہ تمہاری لہلہاتی ہوئی کھیتیاں۔ یہ ساری کیا ہے؟ دنیا کی رونق، دنیا کی زینت، دنیا کا حسن، دنیا کا جمال، دنیا کی رونقیں بنائی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں صرف دنیا کی زندگی میں تمہیں فائدہ ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن یاد رکھنا سب سے اچھا لوٹ کے جانا کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف، انجام اللہ کی طرف ہے، پلٹ کے جانا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اللہ کہتا ہے تم جو مرضی کر لو، ایک دن تم نے ہماری طرف آنا ہے، پلٹنا ہے، لوٹنا ہے، ہماری طرف آ کے تم نے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے اپنی زندگی کا۔ پھر اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت 64 نمبر آیت، وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، وما هذه الحیات الدنیا، اور لوگوں یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے الا لہو ولعب، مگر کھیل اور تماشا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لیکن آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا، اور آخرت کی زندگی بہترین، عمدہ، صاف ستھری، اللہ نے وہ زندگی تمہارے لیے بنائی ہوئی ہے۔ پھر آئیے دیکھیں سورہ حدید 20 اور 21 نمبر آیت، میرا اللہ اس سے بھی زیادہ وضاحت کر کے پیش کرتا ہے کہ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ جو تمہیں دنیا کی زندگی ہم نے دی ہے نا، یہ جو دنیا کی زندگی کی رونقیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، یہ جو دنیا کی زندگی کی زیب و زبائش ہم نے تمہیں دی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی کا چال چلن ہم نے تمہیں، جتنی بھی نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر نچھاور کی ہیں، میرا اللہ کہتا ہے اعلموا، اے لوگو جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے نا، لعب و لہو، یہ کھیل ہے اور تماشا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے بنائی بھی اسی نے، اللہ نے زندگی بھی اسی نے دی۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ موت اور زندگی تو اسی نے بنائی ہے، لیکن لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنا چاہتا ہے تم بھی اچھے عمل کون کرتا ہے، کون اپنی زندگی کو حسن دیتا ہے اعمال صالحہ سے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا۔ آگے کہا وزینہ، یہ تو دنیا کی زندگی زینت ہے، ظاہری زینت ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ کا نام ہے، ظاہری جسم سنوارنے کا نام ہے،
ظاہری کپڑے سنوارنے کا نام ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں فخر ہے، یہ تفاخر کا نام ہے۔ بندہ ایک دوسرے پہ فخر کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، مال میں، دولت میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، گاڑی میں، کوٹھی میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، بینک بیلنس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کی عزت کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کے عہدے کے لیے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ فخر ہے کہ میں اپنے بھائی سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں رشتہ دار سے آگے بڑھ جاؤں، میرے پاس اتنی دولت آ جائے، میرے پاس اتنا مال آ جائے، میں اس سے آگے کی طرف چلا جاؤں۔ پھر آگے اللہ نے کہا تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا مال اور اولاد میں کثرت کا نام ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اب کتنی چیزیں آ گئی؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل اور تماشا۔ وزینۃ، یہ دنیا ہے ظاہری زینت۔ وتفاخر بینکم، تیسرے نمبر پہ آپس میں فخر کرنا۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، چوتھے نمبر پہ مال اور اولاد کی کثرت کی ہوس، حرص، طمع۔ ہر انسان چاہتا ہے میری اولاد بھی زیادہ ہو اور میری دولت بھی زیادہ ہو، ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان طمع کرتا ہے، ہر انسان امید کرتا ہے، ہر انسان اللہ سے مانگتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کی آرزو ہے، ہر انسان کا یہی مسئلہ ہے، مال بھی ڈھیروں ہو جائے، اولاد بھی اللہ مجھے ڈھیروں عطا کرتے۔ میرے اللہ نے فرمایا، چھوٹی سورہ ہے نا سورہ تکاثر، 30ویں پارے کی، الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا کثرت کی ہوس نے، کثرت کی بہتات نے، کثرت نے ہلاک کر کے رکھ دیا تمہیں، ساری زندگی گزار دی کثرت کے اندر، حتی زرتم المقابر، یہاں تک تم قبروں تک پہنچ گئے، یعنی کثرت 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 کرتے کرتے ہوس ایک دن آ گیا کہ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، تمہیں دفنا دیا گیا زمین کے اندر، اوپر مٹی ڈال دی گئی تمہارے، حتی زرتم المقابر۔ اور یہی چیز اللہ 4 بتا کے کہہ رہے، لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ آپ دیکھیں کمثل غیث اعجب الکفار، اب یہ کھیتی سے مثال دے رہے اللہ، میری آپ کی زندگی، ہر انسان کی زندگی مثال کس سے دے رہا ہے؟ یہ کھیتی سے، فصل سے۔ اللہ کہتا ہے کمثل غیث، جیسے کھیتی ہوتی ہے، تمہاری بالکل زندگی کی مثال ایسے ہے، تمہارے وجود کی مثال ایسے ہے۔ اعجب الکفار نبات، اعجب الکفار نبات، جب کھیتی سرسبز و شاداب لہلہاتی تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو اسے بونے والا کسان خوش ہو جاتا ہے۔ اعجب الکفار نبات، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اس نے ہل چلایا، اس نے زمین کا سینہ پھاڑا محنت کر کے، اس نے گرمی سردی نہیں دیکھی، سینہ پھاڑا زمین کا، اس کے اندر بیج بویا، اس نے پانی کا خیال رکھا، اس نے جب وہ کونپل نکل آئی پھر وہ تنا بننے لگا، تنا بن کے پھر سرسبز ہو کے لہلہاتی ہوئی دکھائی دینے لگی، تو قرآن کہتا ہے اعجب الکفار نبات، وہ دانا پھینکنے والا محنت کرنے والا کسان، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اسے دکھائی دینے لگتا ہے نا اب اسے میں پکے گی کاٹوں گا اور میرے گھر میں پیسے آئیں گے۔ بڑے لوگوں نے اپنی فصل پہ کاٹنے پہ شادیاں رکھی ہوتی ہیں بچوں کی، بڑے لوگوں نے قرضے ادا کرنے کا سوچا ہوتا ہے،
کہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ فصل پک گئی، اب میرے گھر میں مال آئے گا، دولت آئے گی، تو قرآن کہتا ہے خوش ہو جاتا ہے وہ. ثم یہیج فتراہ، ثم یہیج فتراہ مصفرہ، پھر وہ اپنے تنے پہ جب کھڑی ہو جاتی ہے نا فصل، فتراہ مصفرہ، ایک وقت اس کے اوپر آتا ہے کہ زرد ہو جاتی ہے. زرد ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ پک گئی ہے. فتراہ مصفرہ. پھر میرا اللہ کہتا ہے جب کسان اسے کاٹ لیتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ذرے بچتے ہیں نا، جو چورا چورا بچ جاتا ہے پیچھے نا، جو اسی کھیت میں پڑا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے بالکل مثال تمہارے وجود کی ایسے ہے. جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے ماں باپ خوش ہو گئے، کسان کی مانند ہے ماں باپ. جب تم پیدا ہوئے تو خوشی منا لی، مٹھائیاں بانٹنے لگے، خوشیاں بانٹنے لگے. پھر جوان ہوئے تو انہوں نے امید باندھ لی، اب یہ ہمارے بازو بن گئے، بازو بنے ہیں تو کل کو کما کے لائیں گے، ہمارے بوڑھاپے کا یہ سہارا ہے. جوانی کو جب شباب کو دیکھا، جب یہ انسان بڑھاپے میں چلا گیا، ایک وقت آیا کہ اس کے کٹنے کا وقت آ گیا، اب اس کی موت کا وقت آ گیا اور یہ مر گیا. اسے جب زمین کی تہ میں چھپا دیا تو ثم یکون حطاما، یہ اس چورا چورا ہوئی فصل کی طرح، کھیتی کی طرح اس کے ذرات بکھر کے پیٹ پھٹ گیا، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئیں. ایک وقت آتا ہے ہڈیاں بھی گئی. اللہ کہتا ہے تیری زندگی کی مثال تیرے وجود کی اس فصل کی طرح ہے، جیسے وہ بھی چورا چورا ہو جاتی ہے تیرا وجود بھی چورا چورا ہو جائے گا. سورہ قیامہ کے اندر اللہ نے کہا کہ ہم تیرے پوروں کو بھی اکٹھا کریں گے. وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جب تیری ہڈیاں بکھر جائیں گی، قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر ہم ایک جھڑک دیں گے، ایک آواز، ایک چیخ، ایک بگل بجے گا، تیرے اعضاء سارے کے سارے اکٹھے ہو کے تو ایک کھلے چٹیل میدان کے اندر موجود ہوگا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک جھڑکی پہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، آخرت کے عذاب شدید سے ڈرو، جو تمہارے اعمال کا خمیازہ ہوگا. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، صرف عذاب ہی نہیں ہوگا کہ اللہ ڈرا رہا ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ، اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ راضی ہو جانے والا بھی ہے، پلٹ آؤ اللہ کی طرف. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے. نہ مکان میرا رہتا ہے، نہ زمین میری رہتی ہے، نہ گھر میرا رہتا ہے، نہ جاہو جلال میرا رہتا ہے، نہ میرا وجود میرا رہتا ہے. یہ سب اسی کی مرہون منت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یاد رکھو اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو. سابقوا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے دوڑنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، لیکن اللہ کی بخشش کے لیے، اس کی بخشش طلب کرنے کے لیے. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا، اور اس جنت کو لینے کے لیے
کہ جس جنت کا عرض، جس کی چوڑائی کارض السماء والارض، آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو رب سمجھتے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول یہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ دنیا ہر حال کے اندر متاع دنیا ہے، یہ دنیا کا نفع ہے، دنیا کا فائدہ ہے، یہ ہماری خواہشات، یہ مال و دولت کی طلب، یہ فائدہ لینے کی چیز ہے دنیا کے اندر۔ ہم اپنے وجود سے بھی نیکی کریں، مال کے ساتھ بھی نیکی کریں، زبان کے ساتھ بھی نیکی کریں، اعمال ایسے کریں جو قیامت کے دن ہمارے لیے باعث فخر بن جائیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ تو یقیناً ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، انسان ختم ہونے والا ہے، یہ ساری مال و متاع ختم ہونے والی ہے، لیکن انسان پسند بھی اسے کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، والآخرہ، لیکن جو آخرت ہے، جو آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہے، اللہ نے کہا خیر وابقیٰ، سورہ اعلیٰ کی 16 اور 17 نمبر آیت، خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، بقا بھی اسے ہے۔ میری اس زندگی کو بقا نہیں، لیکن آخرت کی میری زندگی کو بقا ہے، کبھی بھی وہ فانی نہیں ہے، نہ فنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے تو مسافر ہے، ایسے رہ جیسے تو راستہ چلتا ہوا گزر گیا ایک راستے سے، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور جتنی دیر تجھے اللہ نے زندگی دی ہے اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر، ایک دن تو قبر میں پڑنا ہے، ہم بھی قبر والے ہو جائیں گے، ایک دن تو جانا ہے قبر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا تو قید خانہ ہے مومن کا، وجنت الکافر، اور کافر کی جنت۔ ہم پابند ہیں یہاں پر، جس طرح جیل کے اندر قید خانے کے اندر ایک بندہ پابند ہے نا، جو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے وہی کھاتا ہے، جو پینے کے لیے دیا جاتا ہے وہی پیتا ہے، جو کہا جاتا ہے وہی وہ کرتا ہے، یہ قید خانے میں ہے۔ ہمیں اللہ نے کتاب دی، رسول دیا، ہم پابند ہیں اس کے قوانین اور احکامات کے، جو وہ کہتا ہے وہ ہم کریں گے، جو رسول کہتا ہے وہ کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، جو چاہے کرے، شراب پیے، زنا کرے، کھلے عام پھرے، جو مرضی کرے، کوئی پرابلم نہیں اسے، کافر ہے، چلا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا مد دنیا فی الآخرہ الا کما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما یرچی، رسول اللہ نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں بالکل اتنی حقیر ہے، آخرت کے مقابلے میں اتنی حقیر ہے جیسے ایک آدمی سمندر کے پانی میں، سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے باہر نکالے، جتنا پانی اس کی انگلی پہ لگا ہے نا، اتنی بھی وقت اللہ کے نزدیک دنیا کی نہیں ہے۔ کتنا پانی لگا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی عزت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی عزت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اپنے منکر کو، یہ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، اللہ اسے پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے نہ دیتا۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک
رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی عزت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں یاد رکھو یتبع المیت ثلاث، جب تمہاری موت آ جائے گی نا تو تمہاری چارپائی کے ساتھ 3 چیزیں چلے گی۔ یتبع المیت ثلاث، تمہاری میت کے ساتھ 3 چیزیں وابستہ ہوں گی، اہلہ و مالہ و عملہ، تمہارے گھر والے، بچے، اولاد، تمہارا مال دولت جو تم نے کمائی، وعملہ، اور تیسری چیز تمہارے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں قبر سے واپس آ جائیں گی دفنا کے، ویبقى واحد، ایک چیز باقی رہ جائے گی تیرے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا یرجع اہلہ و مالہ، تیرے گھر والے بھی تمہیں تنہا چھوڑ کے قبر میں آ جائیں گے۔ بیٹا نہیں کہے گا مجھے ساتھ دفنا دو، باپ نہیں کہے گا مجھے ساتھ دفنا دو، بیوی نہیں کہے گی یہ تو میرا 50 سال کا ساتھی ہے مجھے ساتھ دفنا دو اس کے، خاوند نہیں کہے گا کہ مجھے دفنا دو ساتھ۔ یرجع اہلہ و مالہ، گھر والے بھی دفن کر کے واپس، مال بھی واپس، اب وہ اس کا نہیں، وراثت بن گئی۔ جو چیز باقی رہ گئی وہ کیا رہ گئی جی؟ وَيَبْقَى عَمَلُ، تیرے اچھے برے عمل ہیں، یہ تیرا ہے، یعنی نہ اولاد تیری، نہ بیوی تیری، نہ مال تیرا، نہ خاندان تیرا، نہ کچھ تیرا، تیرا کیا ہے؟ عمل۔ تو یہی قرآن کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، نہ ختم ہونے والا اجر، نہ ختم ہونے والی جنت، نہ ختم ہونے والی نہریں، نہ ختم ہونے والے باغات، نہ ختم ہونے والی عزت، نہ ختم ہونے والی مہمان نوازی، نہ ختم ہونے والی تکریم، نہ ختم ہونے والے تخت، نہ ختم ہونے والے آب خورے، نہ ختم ہونے والے نہالچے، نہ ختم ہونے والے گاؤ تکیے، نہ ختم ہونے والے شرابن طہورا کے پیالے چھلکتے ہوئے، لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر جو ختم نہیں ہوگا۔ میں نے سورہ کہف کی ابتدائی 8 آیتیں آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی تھی، اور اسی میں سے یہ اخذ کیا تھا آخری آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی جتنی بھی رونقیں ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے ختم کرے گا، اور اس کو بالکل دنیا کو چٹیل میدان بنا دے گا، ایک دن آئے گا۔ اس سے اگلی آیتیں ہیں سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے جی، یہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کروں گا۔ ساتھی ذرا ابتدا میں تشریف لے آئیں، مہربانی ہوگی۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا